بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فری کلاس۔ آج ہم اردو کے سبق نمبر 5 کی جو ہے ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ سبق کا نام ہے ہمارا پرچم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ 4 ایسی باتیں ہیں جو آپ سیکھیں گے۔ قومی پرچم کی اہمیت کے بارے میں آپ جانیں گے، اس میں صفت اور موصوف کی پہچان کریں گے، طویل گفتگو کا ایک تجزیہ کر سکیں گے اور مترادف الفاظ کو سمجھ سکیں گے۔ کچھ یہاں پہ اہم الفاظ ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ بے چینی، پہچان، تجسس، اشتیاق، اقلیتوں۔ جی کلاس۔ 14 اگست کا دن تھا، دوپہر ڈھل چکی تھی۔ سارا دن بچے جشن آزادی کی خوشیاں مناتے رہے تھے۔ شام ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ دادا جان نے حسن اور آمنہ سے کہا، آؤ بچوں، چھت پر لگی ہوئی جھنڈیاں اور پرچم اتارنے چلیں۔ حسن، دادا جان، آج ہی کیوں؟ کچھ دن اور لگا رہنے دیں، ہم نے اسے اتنے شوق اور محنت سے ان جھنڈیوں کو لگایا تھا۔ دادا جان، ارے بیٹا آپ چلے تو صحیح، میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں۔ دونوں بچے دادا جان کے ساتھ چھت پر چلے گئے۔ بچوں نے دادا جان کے ساتھ مل کر تمام جھنڈیوں اور پرچم کو اتارا اور انہیں طے کر کے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ دیا۔ تینوں نیچے واپس آ گئے۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ دادا جان اور حسن نماز ادا کرنے مسجد چلے گئے۔ واپس آنے کے بعد دونوں بچے بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دادا جان ان کے سوال کا جواب دیں۔ انہیں اس بات کا تجسس تھا کہ آخر 14 اگست ہی کو پرچم اور جھنڈیاں کیوں اتاری گئیں، جبکہ گلی میں بہت سے گھر ایسے بھی تھے جہاں جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ دادا جان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور کہنے لگے، آؤ بچوں، آج میں آپ کو پاکستانی پرچم اور اس کے احترام کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ حسن اور آمنہ اشتیاق سے دادا جان کے قریب ہو گئیں۔ دادا جان نے پرچم کو پھیلا کر میز پر رکھ دیا اور بچوں سے پوچھا، بیٹا بتائیں، اگر کسی جگہ بہت سے پرچم لگے ہوں تو آپ پاکستان کے پرچم کو کس طرح شناخت کریں گے؟ آمنہ، اس کے رنگوں سے۔ حسن، اور اس پر بنے ہوئے چاند اور ستارے سے۔ دادا جان، شاباش، یعنی ہر ملک کا پرچم دوسرے ملک کے پرچم سے مختلف ہوتا ہے اور پرچم کسی بھی ملک کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ حسن اور آمنہ نے اکٹھے جواب دیا، جی دادا جان۔ دادا جان، تو بچوں، آج میں آپ کو پاکستانی پرچم کی کہانی سناتا ہوں۔ ہمارا پیارا پرچم ہمارے ملک کی شناخت ہے۔ اس سبز ہلالی پرچم کی تیاری کے سلسلے میں قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے امیر الدین کدوئی سے درخواست کی کہ ابھرتے ہوئے پاکستان کی اقتدار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا پرچم بنائیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی بھی نمائندگی کر سکے۔ آمنہ، دادا جان یہ بھی بتائیں کہ اس میں صرف سبز اور سفید رنگ ہی کیوں ہیں؟ دادا جان، سب بتاتا ہوں بیٹے، اس میں موجود سبز رنگ مسلمانوں اور خوشحالی کو، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں اور امن کو ظاہر کرتا ہے۔ آمنہ، دادا جان آپ چاند اور ستارے کے بارے میں بھی بتا دیں۔ دادا جان، بیٹا سبز حصے کے بالکل درمیان میں ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے۔ سفید رنگ کا چاند ترقی، جبکہ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ حسن، تو کیا یہ بات بھی پرچم کے احترام میں آتی ہے کہ پرچم کو سورج نکلنے سے پہلے لگانا چاہیے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اتار لینا چاہیے؟ دادا جان، جی ہاں، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جھنڈیاں زمین پر ادھر ادھر نہ گریں۔ آپ ان جھنڈیوں کو اگر کسی تھیلی میں ڈال لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ حسن، واہ دادا جان، اس سے پہلے تو ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اب ہم دونوں اس باتوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ دادا جان، یہ سبز ہلالی پرچم ہمارے وطن کی شان اور پہچان ہے، ہمیں اس کی سربلندی کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے تاکہ اس پر بنے چاند اور ستارے کی روشنی کبھی ماند نہ پڑے۔
آئیے مزید جانیے قومی پرچم کو 23 مارچ 14 اگست اور تمام قومی تہواروں پر لہرایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے پیج نمبر 27، 28 اور 29 کے اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی ریڈنگ اچھے سے امپروو ہو سکے، اور اس لیسن کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہ اس لیسن کو پڑھ کے بہت مزہ آیا ہوگا۔ جیسے کہ 14 اگست گزری تھی، 14 اگست والے دن ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا، اور ہمارے یہ جو پرچم کا ڈیزائن تھا وہ امیر الدین قطبائی نے تیار کیا تھا، جس میں ایک سفید اور ایک سبز رنگ کو ظاہر کیا گیا ہے۔ سفید رنگ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ کس کو ظاہر کرتا ہے، اور سبز رنگ کے بارے میں بھی۔ سبز رنگ مسلمانوں کی خوشحالی کو، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے امن کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نان مسلم لوگ بھی رہتے ہیں، اور ان دونوں کو ہمارے ملک میں رہنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح سے یہ نشاندہی کرتا ہے جو دونوں رنگ ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اس سبق میں جھنڈیوں کے بارے میں پڑھا کہ جھنڈیوں کو زمین پر نہیں گرانا چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں ادب اور احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور پاکستانی پرچم کو بھی ادب اور احترام کے ساتھ اتار لینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اس سبق کی ریڈنگ کو مضبوطی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان لفظوں کی گرپ کرنی ہے اور اسے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تھینک یو۔